میرا سوال تھا کہ اسلامی سوچ کے مطابق ہم معجزوں کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم معجزہ کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کس کو؟ معجزہ. معجزہ؟ جی، اسلامی سوچ کے مطابق ہم معجزوں کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ جی معجزے تو اسلام نے تمہیں معجزے نہیں دکھائے؟ جی دکھائیں. جی معجزے کو کیا سمجھنا؟ معجزہ ہے. وہ معجزہ تھا جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جا رہے تھے ایک جگہ پہ، پانی نہیں تھا پینے کے لیے. ایک عورت اپنے دور سے کہیں سے پانی لے کے آ رہی تھی اپنے اونٹ پہ رکھ کے یا گھوڑے پہ رکھ کے مشق میں. اس کو لوگ صحابہ پکڑ کے لے آئے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم کچھ نہ کہنا. اور اس سے کہا ہم نے پانی کہتی میں تو بڑی دور سے لے کے آئی ہوں. آپ نے کوئی بات نہیں تمہارا پانی پورا کر دیں گے ہم. آپ نے اس کی مشق کھولی. سارے قافلے نے جو بھی تھا بڑا قافلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں سے پانی پیا اور بھرا اپنے برتنوں کو بھر لیا. اور اس دعا سے یہ ہوا کہ پانی کی جو مشق تھی وہ اسی طرح بھری ہوئی تھی. عورت گئی اپنے علاقے میں، جب پہنچی اپنے گاؤں میں اس نے کہا یہ تو پانی لے کے آئی تھی اور یہ معجزہ میں دیکھ کے آئی ہوں. اسی بات پہ سارا علاقہ مسلمان ہو گیا. اسی طرح کھانے کے معجزات ہیں، حدیثوں میں ملتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام سے معجزات ملتے ہیں. ایک وہ برکتوں والا پلاؤ قادیان میں مشہور ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا پلاؤ تھا، مہمان بہت سارے آ گئے. حضرت مسیح نے فرمایا حضرت اماں جان کو کہ یہ تم نے اس کو نہیں چھیڑنا، میں آپ ہی تقسیم کروں گا. تقسیم کرنا شروع کیا. سارے مہمان پورے ہو گئے. پھر قادیان میں لوگوں کے گھروں میں بھی چلا گیا. تو معجزات تو ہوتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں، لیکن ایک قانون قدرت میں ہی معجزات رکھے ہوئے ہیں. چیز ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور اس میں سے ایک دم ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے کہ چاہے پانی تمہارے پاس نہیں ہے تو یہاں سے چشمہ نکال دے اور پانی پی لو. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پہلے کوئی انتظام ہوتا ہے، پھر اس میں برکت پڑ جاتی ہے. جی، اس لیے میں فلسفی پڑھتی ہوں تو اس میں انہوں نے ایکسپلینیشن دیا تھا کہ معجزہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے خلاف جو چلتی ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ بہت ایک ایسی چیز ہے جو بہت اسپیشل ہے، تو اس وجہ سے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی جو نیچرل ورکنگ ہے اس کے خلاف ہونا چاہیے. اس کے خلاف ہونا چاہیے؟ جی، اس کے خلاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نیچرل لوز دنیا میں اس کے اللہ تعالیٰ نے قانون اس کے لیے لوازمات مہیا تھے نا. جی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے لیے پانی آسمان نازل وہیں سے ریگستان میں سے بھی نکال سکتا تھا جی، یا ہر ایک کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا لوگوں کے ایمان میں اضافے کے لیے بھی، اور اس گاؤں کے، اس علاقے کی، اس بستی کے لوگوں کو مسلمان ہونے کے لیے بھی، کہ مشق پانی کی موجود تھی. کھانا موجود تھا، صحابہ نے کھانا کھایا مدینے میں. پلاؤ موجود تھا، صحابہ نے پلاؤ کھایا. موسیٰ کو کہا کہ یہاں پتھر پہ ڈنڈا مارو چشمے پھوٹیں گے. زمین سے نیچرل فاؤنٹن نکلتے ہیں نا، چشمے نکلتے ہیں نا، تو وہ نکلا. یہ تو نہیں کہا تھا کہ آسمان سے چشمہ پھوٹ پھوٹ کر نکل آئے گا. تو سب کچھ نیچرل ہے. قانون قدرت کے اندر رہتے ہوئے معجزات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مریض، اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بس آخری وقت میں کچھ نہیں ہو سکتا. تم دعا کرتے ہو اور وہ بالکل لگتا ہے کہ موت سے واپس آ گیا، اور ڈاکٹر کہتا ہے اٹس اے میریکل. کہتے ہیں کئی دفعہ کہتے ہیں، میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اس طرح بتاتے ہوئے دعا کی وجہ سے وہ میریکل ہو جاتا ہے. تو یہ فلاسفر تو پاگل ہیں. حضرت مسلم نے کہا ہے نا، آدھے فلاسفر جو ہیں اندھے ہیں. بات ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ بات ٹھیک ہے حضور. جی، میں نے بھی دیکھا ہے کہ آدھی وہ جو باتیں کرتے ہیں زیادہ سوال پوچھتے ہیں. تو حضرت مسلم نے لکھ رہا ہے کہ عقل خود اندھی ہے، عقل خود اندھی ہے اگر نیر الہام نہ ہو. یہ تو خود اندھی ہے اگر نیر، پہلے مصرع عقل کے بارے میں، یہ تو خود اندھی ہے اگر نیر. اللہ تعالیٰ کے جو الہام کی روشنی ہے نا، وہ عقل کو زیادہ روشن کرتی ہے. جتنے سائنٹسٹ نکلے ہیں، جتنے
بڑے بڑے لوگ جنہوں نے نئی ایجادیں کی ہیں یا نئے فارمولے بنائے ہیں ان کو ایک الہامی کیفیت آ رہی ہوتی تھی، پھر ان کو نئے آتے ہیں. ارشمیدس بھی تو ایک اصول پلانٹ بنا رہا تھا نا، کیا کہتے ہیں ارشمیدس کو انگلش میں تم لوگ؟ سائنٹسٹ جو تھا اس نے کہا تھا مسلمان میں نہا رہا تھا، ایک فارمولا حل نہیں ہو رہا تھا، نہاتے نہاتے باہر آ گیا، میں نے مل گیا. یوریکا جس نے یوریکا کہا، یوریکا جس نے کہا تھا، یوریکا جس نے کہا آرکمیڈیز، ایکمیڈس، کیا کہتے ہیں؟